کس طرح پاکستان مخالف یہ مل کے کارروائیاں کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم گزشتہ رات سے جو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, جس بھی ٹیرر کیمپ کے حوالے سے جو بھی ان کی پوسٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, جس پہ قبضہ ہو رہا ہے یا جو تباہ ہو رہی ہے, اس میں صرف ٹی ٹی اے کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ٹی ٹی پی کے یعنی جو خارجی ہیں ان کی لاشیں بھی مل رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نمبر اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ انیشلی 200 سے زائد طالبان جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے, دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہوئے, اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد وہ زخمی ہوئے ہیں. تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں توکسر پوسٹ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, جو کرم کی جو سیکٹر کے بالکل اپوزٹ ہے. اور اس کے علاوہ عصمت اللہ قرار کیمپ جو ہے یہ طالبان کے سب سے بڑے کیمپ میں ایک تھا, اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. لاچی سیکٹر میں تباہی دیکھنے کو ملی ہے, زوب سیکٹر میں جھنڈا پاکستان کا لہرا دیا گیا ہے. سپین بلدک جو ہے اس سیکٹر کو بھی تباہ کیا گیا ہے. تو یہ خاتریوں کی مدد صرف ان کو پاکستان کی جانب سے جو طالبان کی جو کہ جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, جہاں پہ ٹی ٹی اے کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان مخالف سرگرمیاں کر رہے تھے, ان کو صرف ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ یہ وائلنس کی بجائے پاکستان نے ہمیشہ ترجیح دی ہے کہ وہ ڈائیلاگ اور کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے چیزیں آگے لے کے جائے. لیکن اگر افغان سرزمین جو ہے اسی طرح ہی فتنۃ الخارج, فتنۃ الہندوستان اور داعش جو ہیں وہ یہاں سے آپریٹ کرتے رہیں گے تو پاکستان جو ہے ادروائز پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ایکسرسائز ہے, اپنے ڈیفنس کا رائٹ ہے, اس کو ایکسرسائز کرتا رہے گا. جی ٹھیک ہے عادل, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ظفر ہاشمی, چونکہ اب ایک اعداد و شمار بھی سامنے آ چکے ہیں اور پھر یہ معاملہ کس طرح سے شروع ہوا وہ بھی انہوں نے بتایا, لیکن کیا کوئی سیز فائر کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت سامنے آئی ہے؟ ظفر ہاشمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. عادل, یہی کوشچن آپ کی طرف میں تھرو کروں گی کہ اگر کوئی کچھ پتہ چل سکے کہ یہ سیز فائر کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت سامنے آئی ہو. جو ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان نے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ جب تک دیکھیں یہ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے. اگر پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوتی رہے گی تو پاکستان نے اپنے اعلامیے میں, ترجمان پاک فوج نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پھر ان ٹیرر ٹارگٹس جو ہیں ان کو نیوٹرلائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اب طالبان حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرے, خطے میں پیس, پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ اور افغان عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرے, نہ کہ وہ بھارت کے ایما پر اور اس کی پراکسی کے طور پہ اور اس کے ڈیزائن کو اور فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے نیفیریس ڈیزائن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی حکومت استعمال ہو رہی ہو. دیکھیں اس ساری صورتحال میں دو چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں گئی ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ایک ایسے وقت میں جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ان کی ہائی لیول جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ پاکستان مخالف وہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے سٹینڈ کے خلاف کس طرح وہاں بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور نہ صرف وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان کے خارجین کے ساتھ کولیبریشن چل رہی ہے, دوسری جانب پاکستان کو ایک انہوں نے موقع فراہم کر دیا کہ وہاں پر جو خارجیوں کے کیمپس ہیں, دہشت گرد کیمپس ہیں, جن کو یہ ٹی ٹی اے والے پال رہے تھے, جن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, جن کو فیڈ کر رہے تھے, جن کو وہ ہر طرح سے نہ صرف سہولت پہنچا رہے تھے بلکہ ان کی تشکیلیں جب بارڈر پار کرانے میں ان کا کردار ہوتا تھا, اس میں ان کیمپس کو تباہ کرنے میں پھر پاکستان کو خود ہی انہوں نے یہ موقع دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے یہ اس کو جو رسپونڈ کیا ہے, رات 12 بجے ہاتھ کھڑے کر دیے طالبان کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے, لیکن پاکستان نے کہا کہ یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے, اب اس کو ختم ہم کریں گے. لیکن اس میں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ وہاں کے جو سویلینز, وہاں کی آبادی جو ہے اس کو بالکل بھی نشانہ نہیں بنایا گیا, جو رہائشی علاقے ان کو کوئی نشانہ نہیں بنایا گیا, بلکہ یہ خالصتاً وہ دہشت گرد کیمپ ہیں
जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मां पर भारत को खुश करने के लिए, इन खारजियों को खुश करने के लिए, इनके डिजाइन को अमली जामा पहनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, ये उनको टारगेट किया गया है। और 21 से ज्यादा जो ऐसे हॉस्टाइल कैंप्स जो हैं, ना सिर्फ उनको कैप्चर किया गया है, बल्कि जो 20 ऐसे कैंप्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और उनको इनऑपरेटिव बना दिया गया है, और बहुत से कैंप्स जो हैं उनको तबाह किया गया है, और कई जो चौकियां हैं वहां पे पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं। और कई जगहों पे ऐसी जो हमें इत्तलात आई कि उनके जो कमांडर्स हैं वो मोर्चे छोड़ के भाग निकले, और उसके बाद अपने जो साथियों की लाशें छोड़ के भाग निकले, और कई जो पोस्ट हैं वहां उनको छोड़ के भागते हुए उनकी बाकायदा फुटेज जो है अब सामने आ चुकी है। और पाकिस्तान ने इसमें अपने फिजाई रिसोर्सेज जो इस्तेमाल किए, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अहम था, और उन्होंने बड़ा प्रिसाइजली टारगेट किया उन कैंप्स को जो पाकिस्तान में आके हमारी फोर्सेस पे हमला, जो दहशतगर्द जो है करते थे, हमारे निहत्ते शहरियों पर आकर ये हमला करते थे। और ये अफगानिस्तान के लिए सिर्फ बहुत बड़ा, तालिबान के लिए बहुत बड़ा धचका नहीं है, ये फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान के लिए सिर्फ बड़ा धचका नहीं है, ये भारत के लिए बड़ा धचका है। वो भारत